ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے کچھ مشہور مہینے ہیں، معلوم مہینے ہیں، اور وہ یہی ہیں: شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ شوال کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، اب ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہوگا اور حاجیوں کے قافلے روانے ہوں گے۔ بہت سارے ایسے خوش نصیب حضرات ہیں، مرد و خواتین، کہ جو کہ اس سال حج کو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جانے کو قبول فرمائے، آنے کو قبول فرمائے۔ بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوششیں کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، یا تو ان کا نام نہیں آیا، یا کوئی عذر پیش آ گیا، یا اسباب نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اسباب نہیں ہے جانے کے لیے، لیکن دل تڑپتا ہے، دل چاہتا ہے کہ آدمی وہاں کی مقبول حاضری اور مبارک جگہ پر اس کا بھی پہنچنا ہو، اور اپنے آنکھوں سے کعبہ شریف کا دیدار کرنا ہو، اور اپنی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضری ہو۔ تو آج ہر مومن کا دل چاہتا ہے، اور حج ایک عاشقانہ سفر ہے کہ اس میں آدمی اپنی تمام رشتہ داریوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور خود تنہا ایک لمبے سفر کے لیے نکل جاتا ہے۔ آدمی کماتا ہے، گھر بناتا ہے، کسی بستی میں بستا ہے، وہ اس لیے کہ اپنوں سے قریب رہے، بیوی بچوں سے قریب رہے، رشتہ داروں کے قریب رہے، اور جب چاہے تب ملاقات ہو جائے۔ لیکن حج ایک ایسا سفر ہے کہ آدمی جب اس کے لیے نکلتا ہے تو اپنے تمام عزیز و اقارب سے دور ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، حج عظیم الشان عبادت ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک چیز حج بھی ہے، لیکن حج سب پر فرض نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، لیکن اس پر جو وہاں جا سکتا ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو۔ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن نماز سب پر فرض ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو آنکھوں میں آنسو بھی ان کے آ جائیں گے کہ ہم حج پر جانا چاہتے ہیں لیکن اسباب نہیں ہے، لیکن ان کی نماز کی پابندی میں آپ کمی دیکھیں گے، یعنی وہ نماز کے پابند نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز تو کوئی ٹینشن ہی نہیں، اس کے لیے کوئی پیسے کے خرچہ نہیں ہے۔ حج کے لیے خرچہ ہے، پیسے ہونے چاہیے۔ تو حج مہنگا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن نماز تو سستی ہے۔ نماز کی تو پابندی ہونی چاہیے، اللہ کے گھر میں 5 وقت کی حاضری ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ کلمے پر ہے، نمبر 2 نماز پر ہے، زکوٰۃ پر ہے، روزے پر ہے، اور 5ویں چیز، یہ حدیث شریف میں 4تھی چیز، حج پر ہے۔ کوئی شخص نماز کا انکار کر دے کافر، حج کا انکار کر دے کافر، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ فرض ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، اور فرائض کا انکار کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، جب وہ امیر المومنین تھے، فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ شہروں میں لوگوں کو بھیجوں، وہ انکوائری کریں،
ان لوگوں کے بارے میں جو حج کر سکتے تھے نہیں کیے، حج کر سکتے تھے نہیں کیے، پھر میں ان پر ٹیکس لاگو کر دوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، کیونکہ حدیث شریف میں ہے اور قرآن میں، اسلام کی تعلیم میں ہے کہ حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو آنے جانے کا خرچ رکھتا ہو اور جانے کے بعد، حج پر نکلنے کے بعد اپنے اہل و عیال کا بھی خرچہ اور ان کی نگرانی کا سامان بھی رکھتا ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ ہے اس کے پاس اور جانے کے بعد اس کے گھر والوں کا بھی خرچ کا انتظام ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، تو اب یہ حج نہ کرے، یہ تاخیر کرے، بہت بڑا گناہ، اور حج نہ کرے تو حدیث شریف میں کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اور تاخیر کر رہا ہے وہ بھی گناہ، کیونکہ ایک فریضے کی ادائیگی میں تاخیر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بات آئی فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ حالانکہ نمازیوں کے لیے ہلاکت کہاں ہے بھائی؟ نمازیوں کے لیے تو کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، وقت پر نہیں پڑھتے، پیچھے رہ جاتے ہیں، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، نماز کے فرائض، واجبات، سنن کا اہتمام نہیں کرتے، بس ایسے ہی جلدی جلدی ادا کر کے نکل لیے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ تو جو لوگ فرائض میں تاخیر کرتے ہیں، کمی کوتاہی کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يارز له۔ حضور نے فرمایا کہ حج میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی آدمی نہیں جانتا کل اس کو کیا پیش آ جائے، کیا معاملہ اس کے سامنے پیش آ جائے، صحت رہے یا نہ رہے، زندگی رہے یا نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب چل پھر نہیں سکتا آدمی، تو حضور نے فرمایا تعجلوا الی الحج، حج میں جلدی کرو۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو جلدی کرو، تاخیر مت کرو کہ ابھی جو ہے مکان بنانا ہے، ابھی تو شادی کرنی ہے، ابھی تو فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام، یہ سب ہوتا رہے گا۔ آپ کو اللہ نے اسباب دے دیا، دولت دے دی، مال اتنا آپ کے پاس ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پراپرٹی اتنی ہے، اتنے کھیت ہیں، اتنے فارم ہاؤس ہیں اور اتنے ساری چیزیں ہیں کہ آپ حج کر سکتے ہیں، پھر بھی حج نہیں کر رہے ہیں، تو پھر بہت گناہ بھی ہے۔ اور اگر موت ہو گئی تو یہودی مرے کہ نصرانی مرے، حضور فرماتے وہ جانے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ میں ان لوگوں پر ٹیکس لاگو کر دوں، کیونکہ ٹیکس کس پر ہے؟ غیر مسلموں پر، اسلامی حکومت میں۔ کیونکہ اور پھر 2 مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ مسلمان نہیں، وہ لوگ مسلمان نہیں، کیونکہ حج نہیں کر رہے ہیں، ایک اہم رکن اس کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ابھی بہت سارے خوش نصیب حضرات حج کو جائیں گے، ان کو چاہیے، یا ہم سب کو چاہیے جب بھی اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو دعا کی اللہم انی ارید الحج لا ریاء فیہا ولا سمعہ۔ یہ ہمارے نبی نے نیت کی، کیا اس کا ترجمہ؟ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، میں حج کا ارادہ کر لیا ہوں، لیکن ایسے حج کا ارادہ کرتا ہوں جس میں نہ ریاکاری ہو نہ شہرت ہو، نہ ریاکاری ہو نہ شہرت ہو۔ سما کا معنی حدیث شریف میں ہے، سما کا معنی شہرت بھی ہے، اور دوسرا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو سنایا جائے، اس کو سننے میں آئے کہ یہ حاجی صاحب ہیں، یہ حج پہ جا رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات، یہ حاجی صاحب۔ اور حدیث شریف میں من سما اللہ بھی، جو شخص چاہتا ہے کہ کوئی نیکی کرے اور وہ سنے، نیکی کرے اور وہ سنے، کیا سنے؟ تعریف اس نیکی کی، تو اللہ اس کو سنوا دیں گے، لیکن اللہ کے نزدیک پھر وہ عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ تو لوگوں کے لیے ہو گیا۔
इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज ला रिया फीहा वला सुमआ। ऐ अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूं, लेकिन ऐसा हज जिसके अंदर न दिखलावा हो और न सुनने का मिजाज हो, न शोहरत का जज्बा हो। इखलासुलिल्लाहियत, अल्लाह के लिए। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा किसके लिए करो? अल्लाह के लिए करो। ये नहीं कि हाजी साहब के लिए, हाजी साहब एक लक़ब आ जाए, अभी थोड़ी जगह खाली है तो वहां पर हाजी साहब का भी कॉलम भर दें हम। ये नहीं, कोई आपको कह दे हाजी साहब, ठीक है कह दे, लेकिन आप अपने आप को प्रचार मत कराओ। एक आदमी, उसका दुकान पर जो है कुछ कर्जा बाकी था, तो हज करके आया तो किराने की दुकान पर गया कि मेरा हिसाब निकालो। किराने के दुकान मालिक ने कहा, दुकान मालिक ने सोचा कि भाई अभी हज करके आया, तौबा करके आया है ये, कहता है कि मेरा हिसाब निकालो और मेरे नाम के सामने हाजी साहब लिख दो। समझ में आई बात? हिसाब उसाब बाद में, कयामत के दिन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों बुजुर्गों। कुरान कहता है, वह अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा किसके लिए? अल्लाह के लिए। बल्कि कुरान में दूसरी जगह पर, कई जगह पर यह बात है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज मेरी कुर्बानी। हज के अंदर कुर्बानी भी होती है, शुक्राने की भी कुर्बानी होती है, और अगर हाजी करना चाहे तो जो वाजिब कुर्बानी है वो भी अदा कर सकता है, अगर वो मुकीम है। और अगर मुसाफिर है तो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, और अगर वो चाहे तो अपने वतन में भी करा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वहां पर भी और यहां पर भी कुर्बानी के दिन हो। ये नहीं कि वहां एक दिन पहले ईद होती है और आप यहां एक दिन पहले 9 जिलहिज्जा को आप कहते हैं कि भाई मेरी तरफ से कुर्बानी कर दो, वहां 10 जिलहिज्जा, यहां 9 जिलहिज्जा, तो कुर्बानी नहीं होगी। सेम सेम दिन होना चाहिए, कुर्बानी के अय्याम होना चाहिए, एक अहम मसला है। तो मेरे भाइयों, कुरान ये कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक ला, उसका कोई शरीक नहीं, किसी और के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसी को, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, यानी अल्लाह के लिए जी रहे हैं। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये जज्बा होना चाहिए। और ये जज्बा कैसे बनेगा? शुरू में प्रैक्टिस करें, नियत करें, दुआ करें जो हज पर जाने वाले हैं कि ए अल्लाह हम आपके लिए हज कर रहे हैं, आपकी रिजा के लिए हज कर रहे हैं, और हम पर फरीजा है, उस फरीजों को अदा करने के लिए हज कर रहे हैं। समझ में आई बात? और जो आमाल है उनको करना चाहिए, और जिनसे बचने का हुक्म है उनसे बचना चाहिए। जैसे ये कि दावतें करना, सबको जमा करना, और फिर उसमें हदिया तोहफा, ये सब मना है, इससे बचिए। इससे फिर आपकी नीयत सही नहीं रह पाएगी, आप डामाडोल हो जाएंगे, इतनी तारीफ सुन लेंगे कि आप फूले नहीं समाएंगे, गुब्बारा हो जाएंगे, और गुब्बारा कब फूट जाए कुछ पता नहीं, तो आपके अमल की जान कब निकल जाए कुछ पता नहीं, इखलासुलिल्लाहियत कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं। हां, रही बात यह कि मामलात की सफाई, चूंकि एक लंबे सफर पर जाना है और फिर पता नहीं आना है कि नहीं आना है, जिंदगी सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो लोगों के साथ अगर कुछ मामला हुआ है आपका, उसको माफी तलाफी कर ली जाए, अच्छी बात है, कोई हरज नहीं, लेकिन रस्मी नहीं कि एक दिन निकले इशाबाद 10 रिश्तेदारों से मिलना है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, हज पे जा रहे हैं, कहा सुना माफ, बस चले, 50,000 बाकी है, और वो बहन उसका हिस्सा देना बाकी है, कहा सुना माफ। ऐसी माफी होगी? मैं आपसे 1 लाख लूं और फिर कहूं कि भाई टाटा बाय बाय, कहा सुना माफ, तो हो जाएगा? समझ में आई? हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा भाई। वो मामले को क्लियर करो आप कि आपका हमारे जिम्मे में 50,000 रुपए है, तो अभी हज पर जाते हैं, इंशाअल्लाह
واپسی میں آ کر یہ انتظام ہے آپ کو دے دیں گے, آپ خوش ہیں؟ وہ سامنے والا کہے ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں. یا پھر حج پر جانے سے پہلے سارے معاملات کلیئر کر لو, بہت اچھی بات ہو جائے گی. جس کا لینا دینا ہے دے دو. کسی سے من مٹاؤ ہے, جھگڑا ہے, پڑوسی سے, رشتہ داروں سے, ماموں سے, سمجھ میں آئی بات, پھوپھو سے, کہتے ہیں پھوپھو ایسے ہی بدنام ہے, ماموں امی کی میراث کھا گیا اس سے کوئی دشمنی نہیں, اور پھوپھو ایسے ہی بدنام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو نظر جو ہے دو اللہ نے رکھی ہے, برابر دیکھو, برابر دیکھو. کسی کو برا مت سمجھو, کسی سے بدگمان مت ہو. جو معاملات ہیں کلیئر کرو حج میں جانے سے پہلے. رسمی چیزیں نہیں کہ سب کو دعوت پہ بلا لیے, سب جمع ہو گئے, سب کو تولا بریانی کھلا دیے, اب کھائے ہیں تو گائیں گے. وہ تھوڑی کہیں گے کہ بھائی چلو ہمارا حصہ دو. اب وہ دبتا ہے آدمی, سب کے سامنے بھی شرم آتی ہے کہ کیسی بہن ہے, بھائی کو نہیں چھوڑ رہی ہے. ایسے موقع پر کھا بھی لیا, اور سب سے زیادہ تکلیف آپ کی بیوی کو ہوگی کہ اتنا خرچہ کیے لیکن پھر بھی منہ کھول دیے. تو یہ سب ڈھونگ جو ہے اس سے نکلو باہر. اللہ کے لیے جیو, اللہ کے لیے مرنے کا عزم رکھو. شریعت و سنت میں ہی کامیابی ہے, اس کے علاوہ ناکامی ہے. صاف صاف بات یہی ہے. جس کا لیے ہو دعوت کھلانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اور یہ دعوتوں کے سلسلے کو بھی بند کرو. خوب کھائیں گے, ادھر تولا ادھر تولا, ادھر الگ مسالہ, ادھر حیدرآبادی مسالہ, ادھر کامٹی کا مسالہ, اور پھر ادھر امراوتی کا مسالہ, اور سارا گڑبڑ. اب وہاں پہنچے بیمار ہو گئے, حج پہ پہنچے بیمار ہو گئے, کیونکہ وہاں مسالہ الگ, سعودی عربیہ کا مسالہ یا بمبئی کا مسالہ, کہ بمبئی کے پکانے والے رہتے اکثر. تو میرے بھائی یہ سب چیزوں سے بچو, اپنی صحت کا خیال رکھو. اور پھر آنے کے بعد بھی دعوتوں کا سلسلہ, اور پھر جانے سے پہلے کپڑے کا سلسلہ. رشتہ دار کپڑے لے کر آ رہے ہیں, ارے بھائی ان کی شادی ہو رہی ہے, شادی ہو رہی تو بھی کپڑے کا کوئی مسئلہ نہیں, آدمی خود سلائے گا. یہ کیا کہ حج پہ جا رہے ہیں تو جوڑے پہ جوڑے آ رہے ہیں. اب بیوی کو ٹینشن یہ ہے کہ میرے میکے کے اتنے لوگوں نے جوڑے دیے ہیں, اور شوہر کو ٹینشن یہ ہے کہ میرے گھر والوں نے اتنے, رشتہ داروں نے, بہنوں نے, بہنوئیوں نے, پتہ نہیں کس نے اتنے جوڑے دیے ہیں. اب مکہ مدینہ کی مارکیٹ کا طواف ہو رہا ہے, خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہو رہا ہے. کہاں گئے تھے پتہ نہیں, کیا لائے کچھ نہیں, لیکن لیبل لگ گیا حاجی صاحب. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور وہ حج ہے جس کا بدلہ صرف جنت ہے. اب حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ وہ حج جس میں گناہ نہ ہو, وہ حج جس میں تمام اعمال ارکان اچھی طریقے سے ادا کیے جائیں, وہ حج جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے, وہ حج جس کے بعد زندگی بدل جائے, وہ حج مبرور. اگر حج کرنے کے بعد خرافات میں اور ٹینشن میں اور گناہوں میں اور اضافہ ہو رہا ہے تو سمجھو حج قبول نہیں ہوا. اس لیے جو بھی رشتہ دار ہے آپ کو ملنا ہے, جاؤ ملو, اچھے سے ملو. کوئی معاملہ ہے اس کو کلیئر کرو. صرف زبانی باتوں سے معاملات کلیئر نہیں ہوں گے کہ بھائی معاف کرنا, ایسا نہیں ہے. معاملہ کلیئر کرو. لینا دینا ہے, معافی تلافی. ہاں کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لو, کسی کا لیا ہے تو تلافی کرو, مطلب اس کو دو, یا پھر اس سے معاف کروا لو کہ وہ سچے دل سے معاف کر دے, تب تو ٹھیک ہے. اور ایسے ہی دعوت کھلائے اور سرسری 2 منٹ کی تقریر کر دیے اور اس کے بعد بولے کہ میں اپنے انہی باتوں پر اپنی آخری شبد ختم کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, 2 بات, اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. سن میں سب کے سامنے کوئی جلدی مطالبہ نہیں کرتا ہے, اکیلے اکیلے ملو جس کا لینا دینا ہے, تب پھر اکیلے میں بات اچھے سے ہوتی ہے. سب کے سامنے آدمی مطالبہ کرتے ہوئے شرماتا ہے. تو میرے بھائیوں, جو بھی حج پر جا رہے ہیں ان کو چاہیے اپنی نیت کو درست کریں, اور جانے سے پہلے کہ جو تام جھام ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ہاں کسی کے ہاں چلے گئے, کھانے کا وقت ہوا, کھا لیے, لیکن یہ کہ اسپیشل دعوت
دعوتوں پہ دعوت، 20 دعوت، 30 دعوت، سمجھ میں آئی بات؟ پھر 30 دعوت مطلب 30 گھرانہ، اب آنے کے بعد وہ 30 گھرانے کا ٹینشن، اب پیسہ ختم ہو گیا، کھجور بہت مہنگی، سمجھ میں آئی بات؟ اور بھی بہت سارا وہاں خرچہ ہو گیا، اب یہاں قرضہ لے رہے ہیں کیونکہ دعوت کرنا ہے، دعوت کھائے ہیں تو اب وہ ٹینشن، یہ سب کیا ہے؟ جبکہ منع ہے، حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں کیا، شریعت میں، کہ بھائی حج کے بعد دعوتوں کا کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اور اپنے حاجی کھانا، پھر وہ حاجی کھانے کا دوسرا نام حاجی ولیمہ، میں کہتا ہوں ولیمہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ وہاں نکاح کریں، تو نکاح کر لو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ولیمہ آ کے کرو، یہاں حاجی ولیمہ، یعنی کچھ بھی کھانا ہے، بس بہانہ ہے۔ کیا ہے تماشا؟ ہم نے عبادت کو تماشا بنا دیا، اور پھر جانے سے پہلے یہ دعوتوں کے ٹینشن کو ختم کرو، لین دین کے ٹینشن کو ختم کرو۔ بھائی کیا کریں گے کپڑے لے کے؟ آپ کیا کریں گے کپڑے لے کے؟ منع کرو ان کو کہ بھائی نہیں چاہیے کپڑے۔ کوئی کسی کو بہت مدد کرنے کا شوق ہے، وہ چپکے سے پیسہ دے دے، پیسہ کام آ سکتا ہے، ایک کپڑا کیا کام آئے گا؟ پیسہ کام آ سکتا ہے آدمی کو کہ وہاں پہ وہ ریال میں کر لیں، اور پھر وہاں کچھ ضرورت پڑ جائے تو خرید و فروخت میں، لیکن یہ کہ وہ بھی چپکے سے ہو معاملہ، یہ نہیں لفافے پہ لفافہ، ان کی طرف سے 500 ان کی طرف سے 1000 لکھا پڑھی، وہ شادی کی طرح شادی لفافہ والا معاملہ، اس میں بھی لفافہ۔ تو اپنی عبادت کو ہم ضائع کرنے سے بچیں، اور کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی عبادت کو ضائع کر دے، خراب کر دیں۔ تو جانے سے پہلے دعوتوں کا سلسلہ، یہ لین دین کے سلسلے کو بند کرو، نیت کو درست کرو، حج کے اعمال کو سیکھو، جو بھی تربیتی کیمپ ہو رہے ہیں وہاں پہنچو، سمجھو، ذرا بھی کنفیوژن ہو مفتیان کرام سے جو حج کیے ہوئے ان سے مسئلہ کلیئر کرو، ہر ایک سے مسئلہ بھی مت معلوم کرو، ہر ایک اپنے حساب سے مسئلہ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ بھی بیان کرتا ہے۔ جو معتبر مستند حاجی مفتی ہو یا حاجی مولانا صاحب ہوں، ان سے مسئلہ معلوم۔ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے مسائل کا یاد رکھنا پھر بیان کرنا، کچھ کا کچھ ہو جائے گا پھر۔ اور وہاں پر بھی پہنچنے کے بعد ہر ایک کوئی بھی مسئلہ بیان کر رہا ہے، آپ اس کے چکر میں مت آؤ، اپنے یہاں کے جو مستند مفتیان کرام ہیں ان سے رابطے میں رہو۔ وہاں الگ الگ مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ الگ الگ ملک کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کسی سے بھی مسئلہ معلوم کر لیں گے، آپ کا گڑبڑ ہو سکتا ہے معاملہ۔ تو دعوتوں کا سلسلہ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ حاجی صاحب کو چھوڑنے کے لیے جاتے وائٹ ڈریس میں، فل وائٹ ڈریس، کیا مرد کیا خواتین، اور چھوڑنے کے لیے بسیں جا رہی ہیں بے بسی کے عالم میں، کیا ہے بھائی؟ اور پھر اس میں نمازیں چھوٹ رہی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے۔ ایک فریضے کی ادائیگی میں کتنے فریضوں کا خون ہو رہا ہے، کیا اللہ خوش ہوگا؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہاں دو چار آپ کے گھر کے افراد چلے جائیں، مرد حضرات کچھ سامان رکھنا ہے، ملنا جلنا ہے، پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا گاڑی پہ گاڑی بھر کر جا رہی ہے، اور پھر بائک پہ بائک جا رہی ہیں، اور نعرے تکبیر بھی ہو رہا ہے، کیا ہے؟ حضور نے کیا دعا کی؟ اے اللہ ایسا حج چاہتا ہوں، ایسے حج کا ارادہ کرتا ہوں جس میں نہ ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، اور نہ شہرت ہو۔ اب ہم یہ طے کریں کہ ہم کیسا حج چاہتے ہیں، کون سے حج کا ارادہ ہم نے کیا ہے۔ شہرت تو شہرت مل جائے گی، دکھلاوا تو دکھلاوا بھی ہو جائے گا۔ قیامت کے دن مالدار کو، مولانا صاحب کو، شہید کو، ان تینوں کو بلایا جائے گا۔ مختصر حدیث میں عرض کروں، مالدار سے پوچھا جائے گا ہم نے مال دیا کیا کیا؟ کہے گا دن رات آپ کے راستے میں خرچہ کرتا رہا، آپ کے دین کے لیے خرچ کرتا رہا، آپ کے بندوں پر خرچ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے اس لیے خرچہ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، مالدار کہیں، سو کہا جا چکا دنیا میں، یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا، فرشتوں اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ یہ ایگزامپل۔
مالدار کا بھی یہی مسئلہ، مولانا صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب کا بھی یہی مسئلہ، اور شہید کا بھی یہی مسئلہ. اور اگر ہم نے اسی طرز پر کوئی عمل کیا ہوگا، حج عمرہ کیا ہوگا، اس کا بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ دنیا کے لیے کیے تو دنیا کے لیے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت درست کرو، لیوا دیوا درست کرو، معاملات کی صفائی، معافی تلافی، اور پھر دعوتوں کے سلسلے کو موقوف کرو. ہاں کہیں چلے گئے اتفاق سے کھانے کا موقع ہے، کھا لو، ایسا ایک دم سختی بھی نہیں ہے دین کے اندر، لیکن یہ کہ سب کو جمع کرنا، دعوتیں کھلانا، پھر اجتماعی طور پر یہ کہہ دینا بھائی کہا سنا معاف، ایسی معافی ہوتی نہیں. حج کے آنے کے بعد بھی دعوتوں کا سلسلہ منع ہے، نہیں جانا چاہیے. حاجی کھانا منع ہے. حاجی ولیمہ، ہاں وہ نکاح کرے، ولیمے کی دعوت دو، بالکل جاؤ، ولیمے میں جانا سنت ہے، لیکن حاجی کھانا اس کو ختم کرو. اس میں لوگ قرضہ لے رہے ہیں اور یہ بڑھتے ہی جا رہا ہے. سماج بھون سے لون تک معاملہ پہنچ چکا ہے. پھر لامبا لون میں جائیں گے اور پھر لمبے ہو جائیں گے، لمبے ہو جائیں گے. یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اگر ہم نہیں رکیں گے تو یہ سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا. تو بھائی عمل کس کو کرنا ہے؟ جناتوں کو، وہ تو کر ہی رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو بھی کرنا ہے، انسانوں کو بھی. اور پھر وہاں جب جائیں تو بہت ادب احترام کے ساتھ موبائل کے فتنے سے بچیں. یہ نہیں جگہ جگہ ویڈیو، سیلفی. تو آپ کی طرح ہیں، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ موبائل کی طرف متوجہ ہیں. کس قدر غفلت اور بے ادبی کی بات ہے. ادب احترام، اپنی نگاہوں کی حفاظت، کیونکہ دنیا بھر کے لوگ وہاں جمع ہیں. نگاہوں کی حفاظت، کیونکہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، آپ بھی اللہ کے مہمان ہیں. ضیوف الرحمن. اور مہمان کو تکلیف پہنچانا میزبان کو تکلیف پہنچانا ہے. آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے، آپ اس کو ڈانٹ دیں، کوئی اس کو ڈانٹ دے، پڑوسی اس کو ڈانٹ دے، تو آپ کو برا لگے گا نا کہ میرے مہمان کو آپ نے ڈانٹا، آپ مجھ کو بول دیتے. تو اللہ کے جو مہمان ہیں ان کے خلاف کوئی زبان استعمال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یا پھر نگاہوں کا غلط استعمال کرنا خواتین پر بہت خطرناک بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. وہاں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی، معلوم سب کو. 1 مرتبہ سبحان اللہ، 1 لاکھ سبحان اللہ. تو 1 گناہ بھی 1 لاکھ گناہ کے برابر. دونوں طرف نظر رکھو. پھر آپ مدینہ جائیں گے، بہت ادب احترام. وائٹ کپڑے ہو سکے تو سلا کر لے جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے پسند تھے. تو روضہ رسول پر جب حاضری ہو تو سفید کپڑے میں جائیں، ادب احترام سے جائیں، خوب درود شریف پڑھیں، خوب صلاۃ و سلام پیش کریں. یاد رہے تو بھائی میرے لیے بھی دعا کریں اور سلام پیش کر دیں. نہ یاد رہے کوئی بات نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں، ادب احترام، جتنا ادب احترام آپ کے اندر ہوگا، جتنا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے رہو گے. یہ نہیں الٹا سیدھا بولنا، گورنمنٹ کو گالی دینا. ہاں کوئی اگر مان لیجئے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس کو بعد میں قانونی کارروائی کرو، کیونکہ آپ پیسہ دے رہے ہیں، فری میں تو جا نہیں رہے. لیکن یہ کہ الٹا سیدھا بولنا، وہاں کے لوگوں کو الٹا سیدھا بولنا، مدینے میں حجت بازی کرنا، خرید و فروخت کرنے میں بھاؤتاؤ کا مزاج ہوتا ہے. اپنے یہاں 100 روپے کی چیز بتا رہا ہے، وہ کہیں گے 80 میں دو. وہاں ایسا نہیں چلتا، وہ برا مان جاتے ہیں. مکہ مدینے والے لوگ برا مان جاتے ہیں. کم کر دیے ٹھیک ہے، ورنہ نہیں 70 میں دو، 50 میں دو، وہ برا مان جاتے. تو اپنے کو حدیث شریف میں ہے کہ حج عمرے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور 700 گنا زیادہ ثواب. اس لیے ٹینشن مت لو، خرچ ہو رہا ہے ہونے دو، لیکن فضول خرچی سے بچو اور لوگوں کے ٹینشن سے بچو کہ ارے انہوں نے 2 جوڑی کپڑے دیے تھے تو ان کو یہ خریدنا ہے، ان کو یہ خریدنا ہے. ہاں جو بابرکت مبارک چیزیں ہیں کہ بھائی کھجور اور زمزم لاؤ اور پلا دو، کھلا دو، بات ختم. اب یہ کہ 5 ریال والا مال کہاں ہے، ہر چیز 5 ریال میں، اب وہ اس کے لیے ٹیکسی کر رہے ہیں، اب اس کے لیے نمازیں چھوٹ رہی ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں جو 40 نماز مسجد نبوی میں پڑھے تو جہنم سے آزاد، نفاق سے آزاد. لیکن یہاں مارکیٹنگ میں
تو میرے بھائیوں، حج عمرہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. تو جو کام اللہ کو خوش کرنے والے ہیں وہ کام کیجئے. جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے بچیے. قصہ مختصر یہی ہے، بیان کا خلاصہ یہی ہے. آمین. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.